پوچھ مت وجہ سیاہ مستی اور باب چمن، پوچھ مت وجہ سیاہ مستی اور باب چمن، سایہ طاق میں ہوتی ہے ہوا موج شراب۔ السلام علیکم ناظرین، تو وہ غزل کہ جس کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے کہ پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، دبت میں کو دل و دست شنا موج شراب، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو آئیں حسب دستور پہلے اس کے مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو پہلا مصرع ہے پوچھ مت یعنی مت پوچھ وجہ سیاہ مستی ارباب چمن۔ تو یہ پورے کا پورا یوں سمجھے ایک مرکب اضافی ہے، وجہ سیاہ مستی ارباب چمن۔ تو آپ اس کو آخر سے جو ہے وہ ترجمہ کرنا شروع کریں گے کہ ارباب چمن جو ہیں ان کی سیاہ مستی کی وجہ مت پوچھ۔ اب ارباب چمن کون لوگ ہیں؟ ارباب ویسے تو رب کی جمع ہوتی ہے، لیکن یہاں رب کی جمع ارباب جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ والا کے معنی میں ہے، یعنی جو چمن کے اہل ہیں، چمن والے ہیں۔ کیونکہ عربی کے اندر جیسے رب المال، تو بظاہر تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ جو مال کا رب ہو، لیکن رب المال اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب مال ہو۔ تو بالکل بعین ہی ارباب چمن کا مطلب یعنی اصحاب چمن، یعنی چمن والے، چمن کے اہل لوگ، چمن کے مالک لوگ، چمن کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ، تو سبھی معنی اس میں شامل ہیں۔ تو ان کی جو سیاہ مستی ہے اس کی وجہ مت پوچھ۔ سیاہ مستی، مستی تو مستی ہی ہوتی ہے، اس میں یہ کیا آیا کہ یہ سیاہ مستی ہے؟ یعنی اس میں یہ جو رنگ کا ایک عنصر ڈالا گیا ہے، اس کا تعلق جو ہے دوسرے مصرعے کے ساتھ ایک مخصوص تناظر میں ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مصرعہ ہے سایہ طاق میں ہوتی ہے ہوا موج شراب۔ طاق جو ہے وہ انگور کو کہتے ہیں، یعنی انگور کی بیل کو۔ تو غالب کہتا ہے کہ انگور کی بیل کے سائے میں کیا ہے؟ ہوا جو ہے وہ موج شراب کی طرح ہو رہی ہے۔ تو اب ان مشکل الفاظ کی تشریح کے بعد اب اس شعر کی جو ہے وہ مکمل تفہیم کرتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ پوچھ مت وجہ سیاہ مستی ارباب چمن، سایہ طاق میں ہوتی ہے ہوا موج شراب۔ کہ آج کل بہار جو ہے وہ چمن کے اندر آئی ہوئی ہے، اور فصل بہار کی وجہ سے ہر پودے کے اوپر جو ہے وہ جوبن ہے، ہر پودا جو ہے وہ پہلے سے دو چند ہو کر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے۔ تو ایسے میں جو انگور کی بیل ہے اس پہ بھی جو ہے وہ نکھار آیا ہوا ہے، اس کی نشو و نما جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جو اس کا جو سایہ ہے، سایہ سے مراد یہاں اس کی موجودگی ہے کہ جب ہوا جو ہے، کیونکہ باد صبا یا ہوا یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہر جگہ ہی موجود ہوتی ہیں۔ تو جب چمن کے اندر ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جو ہے وہ انگور کی بیل کے پاس سے گزرتی ہے، تو وہ جو ہے مست سی ہو جاتی ہے۔ کیوں مست ہو جاتی ہے؟ ناظرین کو معلوم ہی ہوگا کہ انگور جو ہے اس میں سے شراب جو ہے وہ کشید کی جاتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ سایہ طاق میں ہوتی ہے ہوا موج شراب، کہ جب طاق کے سائے میں سے یعنی انگور کی بیل کے پاس سے جب ہوا جو ہے وہ گزرتی ہے، وہ ہوا نہیں رہتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مبدل با موج شراب ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک شراب کی موج میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ایک جو ہے وہ مستی سی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ انگور کے پاس سے گزرتی ہے۔ یعنی جو فصل بہاری جو ہے وہ اس عروج پر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایسی مستی ہے، اور بطور خاص انگور کی بیل کے اندر وہ مستی در آئی ہے کہ ہوا بھی جب اس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ موج شراب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس مصرعے کو بنیاد بنا کر غالب نے جو ہے وہ پہلا مصرعہ کہا، ٹھیک؟ اس لیے میں نے پہلے دوسرے مصرعے کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اب جو ہے وہ پہلے مصرعے کی طرف آ رہا ہوں کہ پوچھ مت وجہ سیاہ مستی ارباب چمن، کہ جو چمن والے ہیں، جو چمن کے ساتھ منسلک ہیں، ان کی سیاہ مستی کی وجہ مت پوچھ۔ یعنی میں بتاتا ہوں کہ ان کی سیاہ مستی کی وجہ کیوں ہے، کہ چمن کے جو
احباب ہیں یا احباب چمن ہیں، ارباب چمن کو آپ احباب چمن کے طور پر بھی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں مست ہو رہے ہیں، اس لیے مست ہو رہے ہیں کہ چمن کے اندر جو ہے وہ انگور جو ہے وہ اس کی بیل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، اور اس کے سائے میں سے جو ہوا بھی جو ہے گزرتی ہے وہ موج شراب میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب وہی ہوا جو ہے وہ ارباب چمن کے پاس سے گزرتی ہے تو چونکہ وہ ہوا جو ہے وہ ایک طرح سے موج شراب میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے انگور کی وجہ سے، تو وہ بھی مست سے ہو جاتے ہیں۔ اب آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ جس کا میں نے آپ کے ساتھ شروع میں وعدہ کیا تھا کہ یہ مستی جو ہے، یہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ رنگوں کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے، اس کو سیاہ مستی کہا گیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انگور جو ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگوروں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک انگور جو ہے وہ سیاہ رنگ کا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ تقریباً سیاہ رنگ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بہت اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ یوں سمجھے کہ تھوڑا سا جامن رنگ کی طرف جو ہے وہ مائل نظر آتا ہے، لیکن بہرکیف وہ دور سے بلکہ قریب سے بھی سیاہ رنگ کا ہی نظر آتا ہے۔ تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ غالب اس سے شعر میں جس طاق کا ذکر کر رہے ہیں، جس انگور کی بیل کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بیل جو ہے وہ سیاہ رنگوں کے انگور پر مشتمل ہے، اور وہ بڑے موٹے موٹے سے انگور ہوتے ہیں، اور یقیناً ان سے جو ہے وہ شراب جو ہے وہ کشید کی جاتی ہوگی۔ تو اس وجہ سے غالب نے کہا کہ پوچھ مت وجہ سیاہ مستی ہے ارباب چمن، کہ ارباب چمن کی جو سیاہ مستی ہے اس کی وجہ مت پوچھ، یعنی چونکہ سیاہ رنگ کے انگوروں کی بیلیں جو ہیں وہ سارے چمن کو یوں سمجھے کہ ایک طرح سے لالہ زار بنائے ہوئے ہیں، سبزہ زار بنائے ہوئے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ بیلیں نظر آ رہی ہیں سیاہ رنگ کے انگوروں کی، اور پورے چمن میں سے جب وہ ہوا گزر رہی ہے تو چونکہ ان کی کثرت ہے سیاہ رنگ کے انگوروں کی، تو جو بھی ہوا اس چمن میں سے گزر رہی ہے وہ شراب کی تاثیر جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے، اور جو ارباب چمن ہیں، جو اہل چمن ہیں، جب وہ اس ہوا میں سانس لے رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مست محسوس کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کی مستی جو ہے وہ سیاہ رنگ کے انگوروں کی بیل کی وجہ سے ہے، تو اس لیے غالب نے اس مستی کو سیاہی کی طرف جو ہے وہ جو سمجھے کہ منسلک کر دیا یا اس کی طرف منسوب کر دیا۔ اچھا، یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ خالصتاً میرے اپنے ذہن کی تحقیق ہے، اس کا تعلق یوں سمجھے کہ شعر کی تشریح کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ آپ کو کسی اور کتاب میں بھی نظر آئے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاہ مستی ہے اس کی توجہ یہی کی جا سکتی ہے کہ یہاں طاق سے مراد سیاہ رنگ کے انگوروں کی بیل ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو جاننے کے لیے، آپ کے جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ مواد موجود ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔